کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ عام طور سے آپ کہیں بھی مسجدوں میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بہت سی کرسیاں کونے میں رکھی ہوتی ہیں، جو آپ دیکھیں گے جب جماعت کا وقت ہوگا تو تمام لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کب اجازت ہے اور کب منع ہے، دونوں موضوع کو، دونوں باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ جی، اگر کوئی بھی انسان ظاہر ہے کہ شوق میں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا نہیں ہے، کسی نہ کسی عذر مجبوری کی وجہ سے پڑھتا ہے، لیکن اب مجبوری میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کون سی مجبوری ہے۔ دیکھیے، جو نماز میں قیام ہے یعنی کہ کھڑا ہونا، یہ فرض ہے، جی، اور اگر کوئی انسان بلا وجہ یا کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس چھوٹی سی وجہ سے اگر کوئی انسان قیام کو ترک کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں مانی جائے گی، نماز کو دہرانا لازم ہے۔ اگر کوئی بھی فرض نماز میں، جو نماز کے اندر کا فرض قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، اگر کوئی انسان اس کو ترک کرتا ہے تو اب کچھ لوگوں کے جو پیروں میں پریشانی ہوتی ہے تو ان کی پریشانیوں کے اعتبار سے اس فتوے کو، اس پر فتویٰ ظاہر کیا جائے گا اور فتویٰ لگایا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا معذور ہے کہ اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، جی، جی، تو اس کنڈیشن میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کرسی پر انہوں نے بیٹھ کر نماز کی نیت باندھی اور کھڑے ہو گئے۔ قیام وہ کھڑے کھڑے کر رہے ہیں، یعنی جو قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جاتی ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی رکوع اور سجدے کا نمبر آتا ہے وہ لوگ چیئر پہ، کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کھڑے سے کرسی پر بیٹھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، کیونکہ اس کو قیام مل رہا ہے۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ بندہ کھڑا ہو سکتا ہے اور رکوع سجدہ بھی کر سکتا ہے آرام سے بیٹھ کر، جی، تو اس کی صورت بہتر یہ ہے کہ پھر انسان قیام کرے، کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد کسی بھی طرح سے مشکلات سے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرے۔ لہذا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ قیام آپ کا ادا نہیں ہو پاتا ہے، قیام چھوٹ جاتا ہے، جبکہ نماز میں قیام جو ہے فرض ہے، جس طرح سے رکوع اور سجدہ فرض ہے۔ لیکن اب اگر رکوع سجدہ بھی آپ نہیں کر پا رہے، بیٹھنے کے بعد اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں سجدہ آپ کر لے رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں، اور اگر آپ سجدہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر بہتر ہے پھر کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، اس لیے تاکہ آپ کو کم سے کم قیام مل جائے۔ تو اب آپ یہ تو مریض کو دیکھ لیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ رکوع سجدہ مل رہا ہو، اگر بیٹھنے کے بعد تو پھر وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ورنہ پھر چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اس صورت میں کہ وہ قیام میں کم سے کم کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد رکوع سجدے کی جگہ پہ وہ، چونکہ وہ سجدے میں جا نہیں پا رہا ہے، بیٹھ نہیں پا رہا ہے، تو پھر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اشارتاً وہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے۔ جی، شکریہ، جزاکم اللہ۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام